جو واقعات ہوئے ہیں، ویسے تو یہ کنٹینیوسلی تقریباً 1.5-2 سال سے چل رہے ہیں، بلکہ اگر مجھے یاد ہے تو میرا خیال ہے کہ 1947 سے لے کر آج تک کبھی ہمیں محسوس نہیں ہوا کہ ہمارا کوئی بھی ادارہ اعلیٰ عدلیہ ہو یا ہماری بیوروکریسی ہو، ہمیں کبھی محسوس نہیں ہوا کہ وہ ہمارے اس ریاست کے عوام کے ادارے ہیں۔ ہمیں ہر وقت یہی میسیج دیا گیا کہ وہ اپنے ذاتی مفادات کے لیے ہیں یا کسی اور ریاست کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ میں جس طرح پچھلے دنوں ہماری اعلیٰ عدلیہ نے جو ایک اور مثال قائم کی، جس طرح میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں تمام سیاستدان وہ سارے محترم ہیں، ان سب کو یہاں برابری کی بنیاد پر اپنی اپنی سیاسی جماعت کا پلیٹ فارم جو ہے وہ استعمال کرتے ہوئے انہیں لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے۔ لیکن جب آپ جب کسی اشرافیہ یا کسی سیاستدان کو آپ اس طرح ریلیف دیتے ہیں کہ وہ عدالت کا اشتہاری بھی ہو، کنوکٹڈ بھی ہو، تو مجھے یاد آیا اس وقت جب پچھلے سال اور اس سال ہم لڑائی لڑ رہے تھے رانا آصف کی، اور ہمیں بار بار اعلیٰ عدلیہ سے یہی حکم ملا، یہی رسپانس ملا کہ یہ پولیس کے سامنے جا کے سرنڈر کرے۔ تو میں مذمت کرتا ہوں اپنی اعلیٰ عدلیہ کی بھی اور ان تمام اداروں کو جو اپنے شہریوں کے درمیان برابری کی بنیاد پر ان کو ڈیل نہیں کرتے۔ میں چیف جسٹس صاحب نے، چیف جسٹس آف پاکستان نے پچھلے دنوں ہمارے ایک معزز وکیل جو وہاں ان کے سامنے اپیئر ہوئے، ان کو مخاطب کرتے ہوئے ہمارے پنجاب کے تمام وکلاء کو جس طرح میں سمجھتا ہوں ان کی تصحیح کی گئی اور کہا گیا کہ پنجاب کے وکلاء، ان کا تعلیمی معیار اور ان کی لیگل ٹریننگ مناسب نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں چیف صاحب، پہلے آپ اپنے ادارے کے گریبان میں جھانکیں، یہاں پہ کتنے ججز ہیں جن کو آپ نے اپنے اسٹینوگرافرز کے زور پر یہاں چلایا اور پھر انہیں کنفرمیشن دی، اور ماشاءاللہ آج بھی ان کی ججمنٹ کوئی اور ہی لکھتا ہے، انہوں نے کبھی اپنی ججمنٹ نہیں لکھی۔ تو یہ پنجاب میں ہر طبقہ موجود ہے، یہاں اشرافیہ کے بھی بچے وکیل ہیں، یہاں پہ عام جو شہری ہیں ان کے بچے بھی وکلاء ہیں۔ آپ کسی بھی طرح کسی ایک فرد کو مخاطب ہو کے پوری کمیونٹی پہ اس طرح تنقید نہیں کر سکتے، نہ آپ کو کرنی چاہیے۔ اسی طرح جیسے ہم کسی بے ایمان جج کی بات کریں تو ہم کبھی تمام جوڈیشری کی بات نہیں کرتے، لیکن جو اب ہم آج یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے سب سے بڑے مجرم ہیں، وہ اس لیے کہ آپ بری طرح فیل ہوئے ہیں اپنے شہریوں کو انصاف دینے میں۔ آپ تمام انسٹرکشنز لیتے ہیں اور آپ نوکری بھی ان کی کرتے ہیں، جبکہ آپ کی تنخواہ اور آپ کے پریولیج یہ عام انسان برداشت کرتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ملک میں اسی طرح حالات چلتے رہے تو میرے بھائیوں نے جیسے یہاں مجھ سے پہلے بیان کیا کہ ملک کی بے چینی اس حد تک پھیل جائے گی کہ اس کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ میں اپنے ملک کے تمام ذمہ داران کو یہ اس ہاؤس کے توسط سے یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ آپ ہوش کے ناخن لیں اور ملک میں غیر جانبدارانہ، صاف اور شفاف الیکشن کے لیے تمام پولیٹیکل پارٹیوں کو ایک جیسا حق دیں۔